بسم الله الرحمن الرحيم فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فلنولينك نحولنك قبلة ترضى تحبها فول وجهك استقبل في الصلاة شطر المسجد الحرام أي نحو المسجد الحرام أي الكعبة وحيث ما كنتم خطاب للأمة فولوا وجوهكم في الصلاة شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليه وما الله بغافل عما يعملون بالتاء تعملون أيها المؤمنون من امتثال أمره وبالجاء أجل جهود من إنكار أمر القبلة. اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ ہم ضرور بضرور محبوب آپ کو پھیریں گے، کا آپ کو پھیریں گے اس قبلہ کی طرف جس پہ تو راضی ہوگا، جس پہ تو خوش ہوگا، جسے تو پسند کرے گا. تو حبھا فولی وجہ کا، تو اپنا چہرہ پھیر لیجئے. استقبل فی الصلاۃ، شارح کہتے ہیں فولی بمانا استقبل، یعنی نماز میں اپنا چہرہ شطر المسجد حرام یعنی نحو المسجد، مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. مسجد یعنی نماز ہی کی حالت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. شارح کہتے ہیں مسجد حرام یعنی اجل کعباتی شطر الکعباتی نحو الکعباتی، یعنی کعبہ کی طرف چہرہ کر لیجئے. کس کی طرف؟ کعبہ کی طرف. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو. اور یہ خطاب کس کو ہے؟ تم تو جمع کا صیغہ ہے، کنتم خطاب للامہ. شاعر کہتے ہیں یہ امت کو خطاب ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تم ہو، جہاں فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو فی الصلاۃ نماز میں شطرہ کعبہ کی طرف. کس کی طرف؟ نماز میں اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ کون، یعنی التولی الی الکعبہ. شارح کہتے ہیں ہو کا مرچے التولی الی الکعبہ یعنی کعبہ کی طرف چہرہ کرنا. کتابی بھی جانتے ہیں یہ ضرور حق ہے، ضرور حق ہے. یہ کتابی بھی جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنا نماز میں الحق حق ہے، ثابت ہے، حق ہے الثابت ثابت ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. ان کے کیا مطلب؟ شارح کہتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ان کی نعت مصطفیٰ موجود تھی، تو انجیل میں موجود تھی حضور کی شان، حضور کی نعت، اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ قبلہ کی طرف توجہ کریں گے. کس کی طرف؟ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف توجہ کریں گے. یہ انجیل و تورات میں موجود تھا، تو کتابی جانتے تھے کہ چہرہ کعبہ کی طرف پھیرنا یہ حق ہے. یہ آپ کو سوال کرتا کیسے؟ ان کی کتابوں میں موجود تھا، ان کی کتابوں میں موجود تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ یعنی اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے. یہاں یعملون تو معروف کی رات ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ تا کے ساتھ بھی تعملون، اگر اس کو تا کے ساتھ پڑھا جائے اما تعملون بالتا، تا کے ساتھ، تو پھر خطاب کس کو ہوگا کہ تم، تو پھر خطاب یہ اس سے مراد مومن ہوں گے. کیا ہوں گے؟ یعنی ایھا المؤمنون بالامتثال امرہ، اے مومنوں اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اللہ کی پیروی کرنے سے کہ جو تم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کام کرتے ہو.
اے مومنو کیا جو تم کام کرتے ہو، یعنی اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو کہ اللہ کا آرڈر آیا تم نے نماز ہی میں اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اللہ تعالی خبر رکھتا ہے، اگر یا سے پڑھیں جو معروف ہے پھر مطلب ہے اے یہودیو، اے یہودیو اللہ تمہارے کام سے بے خبر نہیں ہے، وہ خبر رکھتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے کس کی؟ کہ قبلہ کے حکم کے انکار کی، کہ تم قبلہ کے حکم کا انکار کرتے ہو کہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور تو تم یہ سمجھتے ہو یہ کہ رب نہیں جانتا، رب تمہاری اس کرتوت کو جانتا ہے، تمہارے یہودیو جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے کہ تم قبلہ کے حکم کا انکار کرتے ہو، تو اللہ اس کو جانتا ہے، تم غافل ہو تو تم غافل ہو، رب تو ہر گھڑی کی خبر رکھتا ہے، ہر گھڑی کی خبر رہتا ہے۔ ہوا کیا؟ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ اب آپ اس میں احادیث کریمہ پڑھیں گے تو یہ بھی ملے گا کہ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، یہ بھی ملے گا کہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمانی تھی۔ کتنی؟ 2 رکعتیں ادا فرمانی تھی، اور نبی کرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں یہ خواہش یہ خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، کعبہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ کس کی طرف؟ آسمان کی طرف۔ تو اللہ متا محبوب ہم آپ کا آسمان میں چہرے کا اٹھانا، آسمان کی طرف چہرے کا اٹھانا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں، کیا چہرہ ہے کہ اللہ سے متا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اور آپ نماز میں چہرہ اوپر کریں فتویٰ لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ اجازت ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے ہیں، ہم نے کہا کہ ابھی تک شیطان کی بولی بول رہی ہیں، اب تو اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق منہ کھولیں تو پھر بولیں، پھر تم اور ہم نماز میں چہرہ اوپر کریں تو کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نماز میں آسمان کی طرف چہرہ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن یار بار بار اٹھاتے ہیں، ایک بار بھی نہیں، قط للتحقیق اور تقلب بتا رہا ہے کہ تقصیر ساتھ ایک پلٹنا ایک مرتبہ نہیں ہوتا، پلٹنا ایک مرتبہ ہوتا ہے، بندہ دیکھ کے نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا تو پلٹنا ہوتا ہے نا، کہ یہ آپ کے نزدیک پلٹنا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ دیکھا نیچے منہ کر لیا، کہاں پلٹ کے یہ پلٹ ہوتا ہے، تو یہ تقلب ہی بتا رہا ہے، یہاں قد تقلیل نہیں تقصیر ہے، کیا ہے؟ تحقیق۔ بار بار محبوب آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مقدس اور بدعا والا چہرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا محبوب نماز میں نہیں اٹھاتے، یاروں کے ساتھ کچھ اور کام ہوتے ہیں تو جو اس مقام پہ نہیں ہوتے ان کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ میں اور آپ کریں تو ناجائز، آمنہ کے لال کریں تو محبوب، کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہم دیکھ رہے ہیں محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں، اور نماز ہی کی حالت میں کس کی؟ کس کا خیال آیا؟ بولو ذرا اونچی بولو، کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہی قبلہ ہو جائے۔ حاجی نئی نسل پیدا ہو چکی ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی کا خیال آئے تو کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بہتر ہے کہ گدھے کا آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ دکھا سکتے ہیں، ایسی وہ نسل ہے کہتی ہے کہ حضور کا نماز میں خیال آئے تو اس سے تعظیم ہوتی ہے، تو حضور کی تعظیم نماز میں ہو جائے تو شرک ہو جائے گا۔ اب یہ السلام علیکم ایھا النبی میں کس کی تعظیم ہے؟ جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہ کہو آپ کی نماز ہو جائے گی کمپلیٹ؟ وہ تو لازم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں عرضی اور حضور کی طرف خیال، السلام علیکم ایھا النبی، وگرنہ جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو پہلے ہاتھ اٹھنا ہی حضور کی طرف لے جائے گا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، تو حضور کی طرف جائے گا۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں خیال مصطفیٰ نہ آئے؟ وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، ہم فرض بعد میں ادا کرتے ہیں، سنت مصطفیٰ پہلے ہوتی ہے، یعنی فرض میں تو اللہ اکبر لیکن پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟
तो सुन्नत से ख्याल किसका आएगा? जिसकी सुन्नत है उसका आएगा, इसकी। लेकिन इनके यहाँ ख्याल आ जाए तो वो नमाज ही जाती रहती है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं पूछता हूँ, हुजूर के क़ल्ब अतहर में नमाज की आदत है और हुजूर तो कहाँ होते हैं? तो उस वक्त भी किबले का ख्याल आ रहा है। तो किबले की ताज़ीम का है किसी और का है? तो ये क्या है? समझ रहे आप? ये पता नहीं कौन से लोग आके ख्याल अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। ये तो ना किसी बंदे की बात हो फिर बात करें जी उन्होंने अपनी तरफ से कर दी, ऐसा हो गया, हदीस ऐसी है, मौजू है, या सही है या सहीफ है, या फिर ये मकतू है, मौकूफ है, ये ऐसी है, मुतवातिर है, लफ्जी है, मानवी है, मशहूर है, ये अजीज है, गरीब है, वो कम लगे। ये तो कुरान है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है हम उस किबला की तरफ आपको भेजेंगे, क्योंकि आप बार बार पलट के देख। क्यों? क्योंकि दिल में उस किबला की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश थी। तो इस ख्वाहिश पे अल्लाह जल्ल वाला ने कुरान नाज़िल फरमाया। महबूब आप किबला का सोच रहे हैं और दूसरी रकत है महबूब चेहरा फेर लीजिए, चेहरा फेर लीजिए। अब चेहरा हुजूर को, अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मुतल्लिक आप पढ़ो और जो पीछे खड़े हैं उनके मुतल्लिक आप पढ़ो। कहीं आपको नहीं मिलेगा कि नबी मुकर्रम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मैं नमाज में हूँगा और नमाज ही की हालत में मुझ पे अल्लाह का आर्डर आएगा, अल्लाह का वही आएगी। तो फिर जब मैं पलट जाऊंगा तो तुम भी फिर मेरे पीछे पलट जाना, तुम भी पलट जाना। ऐसी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो जब नमाज ही की हालत में वही आई कि महबूब जिधर आप चाहते हैं ना वो हमने आप पे छोड़ दिया है, आप जिसकी तरफ चाहते हैं उधर ही तवज्जो कर ले, हम उसी को किबला बना देंगे, हम उसी को। फिर फवल्ली बादशाह का आप वो काबा चाहते हैं तो फिर अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ यानी कि काबा की तरफ फेर लीजिए। अब हुजूर को आर्डर हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक किसकी तरफ किया? काबा की तरफ किया। तो पिछले पर आजमाइश बन गई। बैतुल मक़दस भी किबला है। अब बैतुल मक़दस को छोड़ें वो तो किबला, और हुजूर के पीछे चले, हुजूर के पीछे चले। कितना डाटा इम्तिहान है, कितना डाटा है कि नहीं? एक तरफ किबला है और एक तरफ आमिना के लाल है, एक तरफ खुदा के महबूब हैं, उनके पीछे चले या काबा। तो आजकल के तो इधरस्त होते तो वो कहते हुजूर के पीछे क्या करना, वो तुम्हारे जैसी हैं, बस काबा किबला को नहीं छोड़ना, किबला को। अल्लाह फरमाता ये हमने आजमाइश में डाला। कौन? बैतुल मक़दस ही को देखता है, उस सिमत को देखता है, और कौन यार के नक्शे कदम को देखता है। मैं यत्तबिउर रसूल, मैं कौन महबूब के पीछे, क्या पीछे, कौन सिमत को देखता है, कौन यार की सिमत को देखता है कि यार किधर मुतवज्जे हो गए हैं, वो किस तरफ मुतवज्जे हो गए हैं। अब ये आजमाइश थी, एक तरफ था किबला, एक तरफ थे किबला के भी किबला। अब ये थी आजमाइश, नमाज ही की हालत, जिब्रील को उतरता नहीं देखा, आर्डर हुआ नहीं। अब क्या करें? अक्ल क्या कहती है, इश्क क्या कहता है? अक्ल तो ये कहती है किबला ना छोड़ा जाए, और इश्क ये कहता है हमें क्या पता कि बैतुल मक़दस किबला है, हमें क्या पता कि काबा किबला है, हमारे सामने तो हुजूर किबला है। वो किबला जिधर जाएगा उधर भी हम जाएंगे, और अल्लाह भी यही चाहता है जिधर महबूब चाहे उधर ही महबूब के यार जाएं, जिधर वो चले उधर ही यार चले। ये है ईमान। इसलिए आला हज़रत ने कहा उन्हें जानना, उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान किया। सहाबा की सारी जिंदगी पढ़ो, उन्हें जानना, उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान किया। बस हुजूर के पीछे, हुजूर के पीछे, जो हुजूर के पीछे हैं सारे उसके पीछे हैं, सारे उसके पीछे हैं। वो इमाम बन जाता है, वो मुक्तदा बन जाता है। समझ आ रही है? तो ये आजमाइश थी। अब अकल भी है, इश्क भी है। अकल तो फिर बाजी तो इश्क ही ले जाता है ना, क्यों लेके जाता है? फिर यही फैसला हुआ हमें जो भी मिला है इन्हीं से मिला है। इसलिए हमें क्या पता बैतुल मक़दस किबला था, जब रसूलुल्लाह ने किया हमने कर लिया। अब जब उन्होंने फेरा है तो फिर
محبت بھی ایمان بھی یہ کہتا ہے جب انہوں نے پھیرا ہے تو پھر تم نے بھی پھیرنا ہے، تم نے بھی۔ بس صحابہ حضور کے پیچھے ہوئے، کامیاب ہوئے، اور جو پیچھے نہ ہوئے مرتد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ ہے محبت۔ اب پتہ چلا کہ پیچھے، اب پوچھو خیال کس کا آیا تھا؟ صحابہ نے کیا خیال وہ تو حضور کو دیکھ رہی ہے کہ حضور کی طرح، تو وہ بھی ادھر ہوگی۔ تو حضور کو دیکھ کر کیا جبریل کو اترتے دیکھ کر کیا ان کو ڈائریکٹ آرڈر آیا نماز ہی کہ عالم حضور کے پیچھے چلے گئے؟ اصل یہ نماز ہے جو انہیں نصیب نہیں، وہ نصیب ہے تو اہل سنت و جماعت کو نصیب ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے کہ ان کا وہی نصیب ہے جو صحابہ کا نصیب ہے، حضور کے پیچھے، حضور کے پیچھے۔ تو بس یہ جو بات تھی، تو دوسری رکعت یا ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، تو اب چہرہ، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ چہرہ پھیر لیجیے اپنا مسجد حرام کی طرف، تو اور جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں تم ہو، اب امت کو ہے تم بھی اپنا چہرہ پھیر لو، تم بھی اپنا چہرہ پھیر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہودیوں نے انکار کیا، تمہارے انکار کو بھی ہم جانتے ہیں، تم یہ نہ سوچنا کہ اللہ خبر نہیں رکھتا۔ اب مومنو تم نے مان لی، تم نے اور تم میرے محبوب کے پیچھے چلے، تمہارے اس جو میرے امر کی اتباع ہے اور اطاعت ہے، فرما برداری، ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔